مفتی صاحب اس بارے میں کچھ توجہ فرمائیں. کل موٹر سائیکل والوں نے بہائی شروع کر دی, پیچھے دو خواتین بٹھاتے ہیں, بیٹی یا بہو کو بالکل مردوں کی طرح بٹھاتے ہیں, اور غیرت جب ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے نا, یہ سب براڈ مائنڈڈ بنتے جا رہے ہیں. یار کیا ہوتا ہے مولویوں نے کہا یوں بیٹھو, جس طرح بیٹھ کے تو ہم کون سا غلط ہیں, تو آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ, آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ, آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ. آپ شادی کے موقع پر پیسے لوٹانا, سلامی دینا جائز ہے, بالکل, یہ تو ایک کلچرل چیز ہے, جائز ہے, بشرطے کہ وہ پیسے لوٹانے میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو جائے لوٹنے والوں میں. باقی جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں نا اس طریقے سے لوٹا کے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی شرعی گرفت کریں. جس نے شرعی گرفت کرنی ہے تو کتاب و سنت سے دلائل لے کے آئے اور کہ جی یہ قرآن و سنت نے فلاں جگہ منع ہے. یہ ساری کلچرل چیزیں, اس کو تو چھوڑ دے. جو باقی چیزیں کر رہے ہیں, یہ جو اب دولہا دلہن کو لینے جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, تو گدھے پہ بیٹھ کے جاتا ہے یا اونٹ پہ بیٹھ کے جاتا ہے یا کار میں. تو مجھے تو آج تک کبھی یہ لکھا بھی نہیں آیا کہ کیا کار میں جا کے دلہن لے کے آنا سنت ہے یا میں اونٹ کرائے پہ لوں. وہ زنانی نے آنا ہی نہیں تیرے نال, ہاں وہ ڈر لگ جاتا ہے. اگلے دن ایک وہ لطیفے سنانے والے مولوی کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا, تو وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ موٹر بائک پہ اگر کوئی عورت ایک ٹانگ ادھر کر کے بیٹھ جائے, اب اس کا جواب ایک مہذب انداز میں تم دو. وہ کہنے لگا یہ اتنا لبرلزم ہے ان کو اپنی عورتوں کے کپڑے اتار کے ان کو بٹھایا کرے. نعوذ باللہ. مفتی صاحب اس بارے میں کچھ توجہ فرمائیں. کل موٹر سائیکل والوں نے بہائی شروع کر دی, پیچھے دو خواتین بٹھاتے ہیں, بیٹی یا بہو کو بالکل مردوں کی طرح بٹھاتے ہیں, اور غیرت جب ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے نا, یہ سب براڈ مائنڈڈ بنتے جا رہے ہیں. یار کیا ہوتا ہے مولویوں نے کہا یوں بیٹھو, جس طرح بیٹھ کے تو ہم کون سا غلط ہیں, تو آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ, آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ, آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ. آپ یہ علماء کی لینگویج ہے. اگر یہ پبلک میں لینگویج ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ مدرسوں میں کیا ہوگا, کیا کچھ ہوتا ہوگا. میاں, ہاں میاں, لوگ کیا کہیں گے. اب لوگ کیا کہیں گے اگر میں بتاؤں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, اور آج نہیں پرانے مدرسوں میں بھی کیا ہوتا تھا. اس لیے اس ٹاپک کو میں ادھر چھوڑتا ہوں. تو یہ بات ہے کرنے کا, تو اس کے لیے پھکی سن لیں. اس مولانا سے, اس مفتی سے پوچھو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا ان کی جو بیویاں تھیں وہ جب اونٹ پہ بیٹھا کرتی تھیں تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھتی تھیں یا ایک ٹانگ ادھر کر کے ایک ادھر. وہ جو ڈولی رکھنے والی بات ہے نا, وہ تو چند ایک جو امیر لوگ تھے وہ بےچارے وہ ہودج بنا سکتے تھے. ہم عورتیں تو اس طرح ہی بیٹھتی تھی. صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام جب غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور اپنے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو بٹھایا ہوا تھا. ہودج نہیں تھا, اونٹ پہ ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے بٹھایا تھا. تو پیچھے جب کوئی عورت بیٹھی ہوگی اونٹ پہ تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے, تو آپ جس مرضی کو بٹھائیں وہ جا کے نیچے گرے گا جب اونٹ چلے گا. وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اونٹ کی انہوں نے کوہان کے اوپر ایک وہ لکڑی سی رکھی ہوتی ہے, اس پہ وہ اگلا بندہ پکڑ کے بیٹھتا ہے اور جو پیچھے والا ہے اس کو پیچھے پکڑ کے بیٹھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا. لہٰذا مفتی صاحب رجوع کریں, نبی علیہ السلام نے جو اس زمانے کی جو موٹر بائک تھی نا, اس پہ ایک ٹانگ ادھر کر کے اور ایک ٹانگ ادھر کر کے اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو بٹھایا. لیکن ان لوگوں کا کیا حدیثوں سے لینا دینا, یہ تو پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کی کتابیں. میاں بس اتنا, زیادہ نہیں, زیادہ آگے نہیں جاؤں. یہ تو وہ پڑھتے ہیں. اور یہ تو آج کل آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ گاؤں ایریا کے جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اپنی بیوی بچوں کو ایون اپنی ماؤں کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں گاؤں ایریا میں, وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک ٹانگ ادھر رکھ کے ایک ادھر رکھ کے بیٹھنے میں. یہ آج سے تو نہیں لوگ موٹر بائک پہ بیٹھ رہے ہیں ایسے. گاؤں کے لوگ تو ہمیشہ سے بیٹھتے ہیں. وہ بیچارے تو 40-50 کلومیٹر کا سفر جی ٹی روڈ کے اوپر اپنا کرایہ بچانے کے لیے, آسانی کے لیے موٹر بائک پہ کرتے ہیں, اور اس میں کمفرٹیبل ہے, گرنے سے بندہ بچ جاتا ہے. اور آج کل تو بعض موٹر بائک ایسے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بدتمیز قسم کے. وہ موٹر بائک اونچی اونچی ان کی سیٹیں ہیں, اور وہ نیچے جو پیڈسٹل ہے وہ بھی ایسا ٹیڑھا ہوتا ہے کہ ایک پاؤں رکھو دوسرا رکھا نہیں جاتا, تو چانس ہوتے ہیں کہ سلپ ہو جائے. تو ایک طرف
ٹانگ ادھر ہو ایک طرف ادھر ہو, اگر کوئی بیٹھ جاتی ہے عورت, اس سے آپ کا وہ کیا لے رہی ہے؟ اگر وہ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو کسی بات پہ ورڈکٹ دیتے ہوئے قرآن و سنت سے دلیل دیکھ لینی چاہیے اس کو غلط کہنے کے لیے. دنیاوی معاملات میں غلط کہنے کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت سے, اور دینی معاملات میں اس کا ثابت ہونا دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہماری کلچرل چیزیں ہیں. سلامی ہو گئی, عورت کو مہندی لگا دی, مرد کو تو مہندی نہیں لگائیں گے, وہ تو لگانی نہیں چاہیے, وہاں تو منع ہے. باقی جتنی کلچرل چیزیں ہیں جس میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, وہ سب کی سب چیزیں جائز ہوں گی اس معاشرے کے اعتبار سے. سیرا تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی ثابت نہیں ہے. تو یہ جو مولوی نکاح پڑھانے کی اسلامی لیتے ہیں, نبی علیہ السلام اپنے جب صحابہ کے صحابیات کے نکاح پڑھاتے تھے تو 5-5 ہزار روپے لیتے تھے. آج تک کسی اہل حدیث مولوی نے اس کو تو بدعت نہیں کہا. کوئی ہے تو اڑیل مچ دسو منو زیادہ کوئی ہے بدعت سیرا لوائے لا کے وہ ہاتھ سے پڑاؤ, جس سے سوری ہو گئی, پگڑی اتار دی, رکھ لیں, پھر سلامی دیں, ساتھ ہی پکڑ کے جیب میں ڈالیں, کوئی بھی ثابت نہیں ہے. ان تو اڑنا ہی کچھ ہی ہونا چاہیے. ان کا دیکھو تھوڑی دیر پہلے میں بھی تھوڑی گل مان لی سی نا, تو ہوں تسی بھی لیاؤ کیڑی قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کریں. ٹھیک ہے, جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا, اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ, سب مجھے بابا سمجھے, باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے. وہ آپ المحند المفند کے 3 عقیدوں پہ ابھی جب 2 گھنٹے کا فضول ترین ویڈیو آئی ہے نا, اس میں بھی المحند کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں عقیدے قرآن و سنت کے خلاف المحند کی عبارت کو غلط وہ مفہوم بیان کر رہا ہے جو علماء دیوبند مراد نہیں لیتے. بہتان باندھ رہا ہے علماء دیوبند پہ. ہمارے پیچھے تو پورا ایک اہل حق علماء کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے. یہ ان کی عزت کا سوال تھا. میری ذات کیا ہے, میری کیا حق. میں نے المحند کو پڑھنا شروع کیا, میں نے اس پہ دلائل مجھے لگا یار یہ تو 100% قرآن. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحند میں لکھا کیا ہے. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحند میں لکھا کیا ہے. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحند میں لکھا کیا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, 3 روحیں, نام ہی دیکھ لیں, یعنی 3 مرے ہوئے بابوں کی کرامات, اور نیچے لکھا ہوا ہے یعنی کرامات اولیاء. اس کتاب میں آپ کو وہ کچھ ملے گا. بلکہ مجھے کچھ عرصہ پہلے تارج می صاحب نے فون کر کے کوئی میرا کلپ دیکھا, ان کا یار واقعی یہ لکھا ہوا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد دیوبند مدرسے میں واپس آئے, قبر سے نکل کے صلح کرا کے پھر چلے گئے, اور بیداری میں. نے کہا ہاں جی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. تو اس لیے ہم ڈسپلے کروا دیتے ہیں, ہم نے نہیں کتابیں چھاپی ہوئی. جائیں پوچھیں گے بزرگ یہ لکھ کے جو کچھ گیا ہے یہ کرامات اولیاء ہے. بریلویوں کا مردہ نکل آئے تو شرک, دیوبندیوں کا بابا نکل آئے تو توحید. پھر کہتے ہیں جی سعودیہ والوں نے جو بندی لگائی ہے, ہم پہ جھوٹا الزام لگایا کہ ہماری کتابوں میں شرک اور بدعت ہیں نا جناب, کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ نے چشمہ دوسرا لگایا تھا نا, آپ کو صرف بریلویوں کی نظر آتی تھی. وہ اہل حدیث تو دونوں کو اوپر سے ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ کام انہوں نے بھی ڈالا ہوا ہے, کام انہوں نے, جس طرح میں بھی کہتا ہوں پابندی نہیں ہونی چاہیے, یہ غلط ہے. سلیبس کو چینج کروائیں, ریاض الصالحین شروع کروائیں, میری ویڈیو اس پہ پہلے آ چکی ہے. کام تو ڈالا ہوا ہے انہوں نے. اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے مدرسہ دیوبند کے بانی جو ہیں قاسم نانوتوی صاحب, ان کو پبلکلی کسی جلسے کے موقع پر یا پبلک گیدرنگ کے اندر انہوں نے ان کو پبلکلی چارپائی پہ لٹایا, پھر خود ساتھ ان کے لیٹ گئے, پھر کروٹ ان کی طرف کی, پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. یہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. اور اب اتنا کچھ اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس بیچارے نے بولنا ہی ہے نا آگے سے. تو قاسم نانوتوی صاحب جو مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں, انہوں نے کہا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ تو رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ کہنے دو لوگوں کو. یعنی اگر میری زبان میں آسان کہنے دو, یہ تو ہے ہی بٹ دماغ نے, انہوں نے اتنا دماغ ہے کہ یہ سوچن کہ بابے بھی غلط ہو سکتے ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ گلی گلی کہہ رہے ہیں کہ بابے تھے, شیعہ ہی کوئی نہیں. دیکھو
وہ جو المہند میں لکھا ہے نا، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. تو قبروں والا واقعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ دیوبند مدرسے کے بانی قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے. اور اس میں تو الفاظ ہیں کہ وہ مولانا کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں بھی ان کو پسینہ اتنا آیا ہوا تھا کہ ان کی وہ چادر، وہ سارا لحاف بھیگ چکا تھا. تو میں نے کہا حضرت آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی حضرت نانوتوی آئے تھے، مردہ قبر سے نکل آئے تو صرف پسینہ نہیں نکلتا، خواب میں نہیں، یہ بیداری میں. تو یہ قبروں سے فیض تھا. لوگ کہتے تھے سینے سے فیض، سینے سے فیض ہے جی. وہ ان کی طرف کروٹ کٹ کے لیٹے اور پھر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، یعنی وہ کنیکشن انہوں نے بحال کیا، سینے کو انہوں نے فیض دیا. یا لیا تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ قاسم نوتوی تو ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، وہ ان کے شیخ ہیں. یہ تو تھی جناب پہلی قسط اس کی. دیکھو اس دے بھیجے دوسری قسط بھی بیان کر دی ہے یار، رہنے دیں. نہیں یار، وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، کتابوں سے کر رہے ہیں. چلے جی، بلال بھائی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں نا، تو چلے ہم کنٹرول الفاظ میں، وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا. تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں. اس میں اس کی اگلی اور سمجھ لیں آخری قسط ہے، یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے. اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے. یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے، اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے. اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم، جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا، وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں. جی 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 جی، وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئیں، عقد میں آئی، خواب میں ہی انہوں نے دیکھا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے. نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں، کلین سویپ کیا ہے. اس وقت تو نہیں ہوا، بعد میں کلین سویپ نہیں ہوا، پرائم منسٹر وہ بن گئے. تو اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا، وہ ان کی نفس کی خواہش تھی، وہ سامنے آئی. ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا ہوا ہے. تو نفس کی خواہش ہی تھی نا، ہوئی تو نہیں، کوئی غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی. تو کہتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں، اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی. اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی، اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں. تو اس سے انہوں نے یہ بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا، یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھئی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا، جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہے. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا. آپ صرف لکھ دیا کریں میاں، آگے وہ سائن اس طرح، وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا.
ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو، وہ سائن ڈال دیا کریں. تو اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی، ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے والے. ان کا دین اس قابل نہیں ہے، ان کے بابوں کا دین، کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے. ہمیں کراچی سے اگلے دن اکیڈمی میں ایک کال آئی، تو کراچی کے ایک مفتی صاحب مشہور زمانہ لطیفوں والے، ان کے وہ نمازی بھی تھے، اور کہتے ہیں میں علی بھائی سے اتنی نفرت کرتا تھا، میرا بھائی مجھے کہتا تھا سنو، لیکن میں کہتا تھا میں نے سننا بھی نہیں. کہتا بس ایک ہی کلپ سنا. میں کہتا ہوں جی آپ ہمارا کوئی ایک کلپ سن لیں کسی بھی ٹاپک پہ، خواہ وہ فکر آخرت سے ریلیٹڈ ہو ہدایہ پورٹل کا، یا انڈرسٹینڈ اسلام میں بابوں کی کلاس والا کوئی کلپ ہو، یا مسلم اونلی کے اوپر اخلاقیات سے متعلق کوئی کلپ ہو، وہ کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی دین اس طریقے سے بیان ہوتا ہے ریفرنسز کے ساتھ. وہ کہتا جی ایک کلپ دیکھا اور وہ وہی تھا، قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے ارواح ثلاثہ. کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اس طرح، تو ان مفتی صاحب نے کہا تمہیں منع کیا تھا انجینئر کو نہیں سننا. انہوں نے کہا جی میں نے چلے اب سن لیا، اب تو مجھے وائرس لگ گیا ہے، اب اگلا علاج بھی کریں نا، پریونٹیو مینٹیننس تو نہیں، کیوریٹو علاج تو میرا کریں نا. کہتے ہیں نہیں اصل میں آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے. اس نے کہا جی میں ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہا، میں کتاب لے کے آ رہا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیں. کہتے کتاب لے کے گئے ہوں تو آئمائشیں شروع کر دی. کہتے مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا یار یہ تو بالکل کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے. اور مجھے کہنے لگے مجھے نہیں، میں وہ فون سن رہا تھا، کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہوں نا تو میں کبھی ابرار بھائی کے پاس بیٹھا ہوں نا تو وہ اسپیکر آن کر دیتے ہیں کہ تاکہ میری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے سن کے. تو جب انہوں نے اسپیکر آن کیا تو وہ کہنے لگے علی بھائی جتنے یہاں پہ اس کے جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ٹاپک آپ کو اس نے بنایا ہوتا ہے. ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی، ویڈیو تو یہ صرف وہ ایک ریکارڈ کر کے چڑھاتا ہے نا، باقی جتنے عام اس کے دورے جدھر بھی ہوتے ہیں نا، آپ کو ٹاپک بنایا ہوتا ہے کہ اس فتنے سے بچنا ہے. تو اب آپ کر لیں میرے بھائی، اللہ نے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے سارے فرقوں کی بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں اس حوالے سے کہ ان کی تعلیمات اس قابل نہیں کہ پبلک کو پیش کی جائیں. ہم دیکھیں ان کی تعلیمات ہم پیش کر رہے ہیں، دیکھیں ان کے بزرگوں کی کرامات ہم بیان کر رہے ہیں. آج تک سنا تھا آپ نے بریلوی صرف اپنے بزرگوں کی کرامات بیان کرتے تھے، دیوبندیوں کی تو وہ مانتے ہی نہیں تھے. ہم تو مان بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں. پھر آگے بتا رہے ہیں آپ بتائیں یہ بزرگ ہیں میاں، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ایک علمی ایک بوجھ تھا، ہم نے اپنے کندھے سے اتار دیا. کئی بار میں نے کہا دوسری قسط ہے، لوگ کہتے تھے لیاؤ دوسری، تو بس وہ دانش دی موت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا.